کہ یا ہمیشہ کے لیے اس بندے کے ساتھ ہی نفرت کا آغاز کر دیا جائے؟ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس بندے کے ساتھ نفرت کا آغاز کریں گے تو دنیا نفرت سے بھر جائے گی، یہاں محبت کرنے والے لوگ باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیندار لوگوں نے ایک دائرہ بدماشی کا قائم کیا۔ آپ کہیں گے بھی دینداروں کو بدماش کہہ رہے ہیں، دینداروں نے بھی ایک بدماشی کا دائرہ قائم کیا کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، جو گناہوں کے اندر دھسے ہوئے، ان کو باقاعدہ اور طاقت لگا کے واپس دھکیلا۔ کوئی مسجد تک آیا، کوئی نیکی کی طرف آیا تو چار لوگوں نے اس کو تانے دیے ہیں۔ اور اگر ہم پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کریم ہے، کون ہے جی؟ اللہ کریم ہے، اور رسول بھی ہے، رسول بھی کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت حمار ان کا نام، بازار جاتے ہیں، منڈی، جتنے بڑھیا بڑھیا پھل ہوتے ہیں نا وہ سارے ہی لے آتے ہیں خرید، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کھاتے ہیں، اور صحابہ ہوتے ہیں، ان میں بھی پھل بانٹا جاتا ہے، اور ایک بار نہیں، اکثر یہی کام ہے، ہر ہفتے، ہر دوسرے تیسرے دن۔ اور جب پھل کھا لیتے ہیں تو ایک دو گھنٹے بعد، کچھ دیر بعد ایک بندے کو پکڑ کے لاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ جو صبح پھل کھائے تھے نا، اس کے تھے، اس کو پیسے دینے، یا رسول اللہ اس کے پیسے دینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرمایا ہم تو سمجھے تھے تم دعوت کر رہے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ تھی تو دعوت، لیکن پیسے تو اس کو دینے ہیں نا، میرے پاس تو ہوتے نہیں، مجھے جو بازار میں چیز اچھی لگتی ہے آپ کے لیے لے آتا ہوں، پھر پیسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اس کی بات پر، اور وہ پیسے دے دیے جاتے۔ اب یہ اسلام میں شراب ہونے کے، حرام ہونے کے بعد کبھی کبھی شراب پی لیتے ہیں تو ان پہ حد نافذ ہوتی، درے لگائے جاتے۔ شراب پینا اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا تو درے لگائے جاتے۔ تو ایک دن درے لگائے جا رہے تھے تو کسی صحابی رسول نے ہلکی آواز میں بددعا دی کہ بھی اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ بار بار یہ غلط کام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، فرمایا اس کا عمل غلط ہے اور اس کے غلط عمل کی اس کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا عمل غلط ہو اس کو بھی آپ غلط تسلیم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑی نصیحت فرمائی، عمل غلط ہے، اس کی نصیحت دی جا رہی، اس کی سزا بھی جو حد مقرر کر دی گئی وہ بھی اس کے اوپر نافذ کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ گنہگار ہے، کیا اس کے گناہ سے نفرت کی جائے گی یا ہمیشہ کے لیے اس بندے کے ساتھ ہی نفرت کا آغاز کر دیا جائے؟ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس بندے کے ساتھ نفرت کا آغاز کریں گے تو دنیا نفرت سے بھر جائے گی، یہاں محبت کرنے والے لوگ باقی نہیں۔ ان صحابی کے بارے میں لکھا ہے الگ الگ محدثین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اداس ہوتے تھے نا، ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے وہ کہاں ہیں، کہ جب یہ مسجد نبوی میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، ہم کہاں تلاشتے ہیں؟ ہم لوگ درود تو ضرور پڑھتے ہیں، نماز میں، تسبیحات میں، کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں سے، کبھی امام بخاری کے قلم کے ذریعے، کبھی ابن تیمیہ کے ذریعے، کبھی امام نسائی کے ذریعے کوشش تو کریں، تلاشیں تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مزاج چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب انسانوں کو بلایا اور یہ کہا کہ تم کس غلط فہمی کے اندر ہو اپنے کریم رب سے، تو پابندی عائد نہیں کی کہ اللہ جی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ کریم نے کائنات کے لیے نازل کیا، اور محمد الرسول اللہ
انسانوں کے ساتھ ساتھ کائنات میں جو بھی شے موجود ہے محمد رسول اللہ کی ذات اس کے لیے رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک گڈریا جنگل میں بیٹھا ہوا، اب وہ اچانک کچھ لوگ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو کیجئے، آپ یہ نسخہ لے جائیے آج۔ جو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہو اس سے بہترین عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ چلتے پھرتے اللہ سے گفتگو جو کرتا ہو، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے جو بات کرتا ہو نا کہ اللہ کی فلاں پریشانی آ گئی، یا میں ایسے کروں یا نہ کروں، اللہ سے جو گفتگو کرتا رہے اس کے اعمال اور اسباب کے ذریعے اللہ اس کا جواب اس کو پہنچاتے رہتے۔ جو بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، رات کو بستر پر لیٹ کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہو، اللہ سے گفتگو کرتے ہو۔ تو گڈریا بیٹھا ہوا ہے، تو گڈریا بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اپنے خیالات۔ اب اس نے کیا کہا؟ اللہ جی آپ اگر مجھ کو مل جائے تو میں تو یہاں جنگل میں قالین بچھا کے اس پہ آپ کو بٹھا، اور پھر اللہ جی بہترین پھل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنی بکریوں کا اچھا دودھ جو ہے وہ آپ کو پینے کے لیے، پھر اللہ جی میں آپ کے پاؤں میں تیل لگاؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، گڈریے کی یہ باتیں سنی تو بڑا غصہ آیا، فرمایا خبردار، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ انسان نہیں؟ اللہ کی ذات انسانوں کی طرح نہیں، وہ تو ایک عظیم نور ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ اب گڈریا ایک دم ڈر گیا کیونکہ اللہ کے نبی، اب یہ اتنا کیا کہ 2 قدم بھی آگے نہیں چلے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی بھیجا، فرمایا موسیٰ آپ نے میرے بندے کو کیوں ٹوکا؟ بندے کو کیوں ٹوکا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس لہجے میں جس انداز سے گفتگو کر رہا تھا ہمیں اس کی وہی گفتگو اچھی لگ رہی۔ تو اللہ کریم نے آپ پر یہ پابندی عائد نہیں کی ہے کہ ضروری نہیں تم رات کو 3 بجے اٹھ کے جامع مسجد تک پہنچو، نہیں، اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو 5 گانہ نمازوں کے ساتھ اگر وہ مجھ سے گفتگو کرے گا تو میں اس کا جواب اس تک پہنچاؤں۔ کس نے کہا کہ ولی ماں کی پیٹ سے پیدا ہو؟ ماں کے پیٹ سے صرف ایک شخصیت پیدا ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں۔ نبیوں کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا کے بھیجتے ہیں، اور ولی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں پیدا ہوتے، ماں کے پیٹ سے کتب نہیں پیدا ہوتے، ماں کے پیٹ سے ابدال نہیں پیدا ہوتے، ماں کے پیٹ سے بادشاہ نہیں پیدا ہوتے۔ جب بندہ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وقت کا ولی بنا دیتا ہے، اپنے اس بندے کو وقت کا ابدال بنا دیتا ہے، اپنے اس بندے کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ذہن و دماغ میں ہمیشہ اس بات کو اپنے رکھنا ہے 24 گھنٹے کہ اللہ کریم جی ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم سے محبت کی، ورنہ ہم تو کسی کیڑی کی طرح بھی ہو سکتے تھے، مکھی کی طرح ہو سکتے تھے، کسی جانور کی شکل میں زندگی مل سکتی تھی، پیڑ اور پودوں کی جگہ زندگی مل سکتی تھی۔ اللہ کریم کی یہ انداز محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی حدیں نہ توڑتے، اللہ تعالیٰ کی حدیں نہ توڑتے، جو ماں باپ سے تجاوز نہ کرتے، جو
بھائیوں کے لیے دلوں میں دشمنیاں نہ رکھتے، جو پڑوسیوں کے برائی کے پلان نہ بناتے، جو اپنے سے دوسرے انسان کو کم تر نہ سمجھتے، جو بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے دوڑ کے جاتے ہو، جو ننگے کو کپڑا دینے کے لیے فکر پیدا کرتے ہو، جو لوگوں کو صرف ان کے رنگ، ذات، مذہب اور برادری کی وجہ سے نفرت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہو، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے اظہار محبت کی، کن سے؟ کائنات کے لوگوں سے، تو اس وقت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن نورین، علی مرتضی، عبداللہ بن زبیر، بلال حبشی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا۔ رسول اللہ نے کائنات کے انسانوں کے ساتھ محبت الہی کا آغاز کیا اور بنا اس بات کے کہ سامنے والا ایمان والا ہے یا نہیں، ہمیں بھی اس کا آغاز کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اللہ کی محبت کا خیال رکھنا ہے، جس طرح ماں چاہتی ہے کہ بچہ اس کا فرما بردار رہے، اللہ چاہتے ہیں اللہ کا بندہ اس کا فرما بردار رہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی نقل اتارے، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے رسول اللہ کی زبان کے طرز پر بولنے کی کوشش کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے رسول اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو تمام دنیاوی طاقتیں آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔